ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ARY پر داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کون کون افراد شامل ہیں؟ اور حضور علیہ السلام کا معمول دیکھتے ہیں تو آپ اکثر جب ارشاد فرماتے تو کہا کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جد ہیں۔ اس حوالے سے آپ فرمائیے۔ یہ تو آپ کا اختصاصی لقب ہے جد الانبیاء، اور آپ کی اولاد میں اور آپ کی پاکیزہ ذریت میں انبیاء کرام کی اتنی بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ یعنی آپ کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ آپ کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام، اور ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو اب حضرت یعقوب کی اولاد سے جو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل میں نبی آئے، 30,000 کے قریب نبی آئے۔ 30,000 کے قریب نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے ہیں۔ اور پھر ہمارے لیے اعزاز اور شرف دیکھیے، اور ہمارے آقا کی شان دیکھیے، اور ہمارے آقا کی آمد کے لیے اہتمام دیکھیے کہ سارے انبیاء اور رسول ادھر آتے رہے بنی اسرائیل میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دوسرے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم کے، بنو اسماعیل میں سے صرف ہمارے آقا کے آقا علیہ السلام اور آقا علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر آدم و بنی آدم ہیں۔ یعنی اپنے جد کے لیے بھی آپ فخر کا باعث ہیں۔ اور پھر لطف کی بات یہ کہ یہ جو جملہ ہے بس یہ سنیے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً۔ آپ نے دعا یہ مانگی تھی کہ ہماری ذریت میں سے ایک پوری جماعت مسلمان رکھنا۔ یہ جماعت کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ اس جملے کی روشنی میں اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر دور میں، ہر قرن میں، ہر زمانے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا اس دعا کی برکت سے کہ یہ روئے زمین کم از کم 3 موحدین سے پاک ہوئی ہو۔ ہر دور میں 3 مسلمان اور موحدین صاحب ایمان ضرور رہے ہیں، اور اسی سے انہوں نے استدلال کیا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب ایمان تھے، کیونکہ یہ دعا مقبول تھی۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں آپ، ماشاءاللہ، زبردست۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلا۔ یہ فرمائیے کہ یہاں پر کس عبادت کی بات ہو رہی ہے اور کون سے طریقے سیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اس میں قرآن مجید نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک سکھا۔ تو مناسک کا لفظ جو ہے یہ حج کی عبادت کے اندر جو طریقے اور جو احکام ہیں اس کے لیے مناسک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ درست۔ اور اس دعا کو اگر اپنے پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جب اس بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، انہی بنیادوں پر جو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، انہی بنیادوں پر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، تو اس کی تعمیر مکمل ہوتے ہی پھر یہ دعا کی، اور تعمیر مکمل ہوتے ہی جو انہوں نے دعائیں مانگیں وہ ایسے آپ سمجھیں بلا تشبیہ اور بلا مثال کہ مزدوری کر کے تو اللہ رب العزت سے اجرت مانگ رہے تھے، اور اجرت میں رب سے رب کے حبیب کو مانگا، اللہ اکبر، امت مسلمہ کو مانگا، اللہ اکبر، اور پھر یہ جو دعا کی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں یہ جو گھر تعمیر ہوا ہے اس کے طواف کے، اس کی عبادت کے، اس کے حج کے مناسک ہمیں سکھا دے۔ تو آج جو احکام حج ہیں ان کو ہم مناسک حج کہتے ہیں، اور منسک کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو یہ جیسے عرفات کے اندر قیام ہے، مزدلفہ کے اندر وقوف ہے، صحیح، مینا کے اندر وقوف ہے، قیام ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ تو جو احکام حج ہیں اس بیت اللہ شریف کے ساتھ جو وابستہ احکام ہیں، تو یہ ان کی دعا کا خاص حصہ ہے کہ وہ اس گھر کی عبادت کے مختلف طریقے رب تعالیٰ کے حضور سے طلب فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا
کہ ایک ہیں وہ طریقے جو ظاہری اعتبار سے احکام کے زمرے میں آتے ہیں کہ بھی مثلا نماز ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، درست۔ اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، اس کا طریقہ ہے، مگر ایک ہے اس طریقے کو اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ اس کے اندر معنویت یہ گہری ہو جاتی ہے تھوڑی کہ باری تعالیٰ عبادت تو ظاہر کے اعتبار سے طریقے موجود ہیں، مگر وہ کون سا طریقہ ہے جو تجھے پسند ہے؟ کیا کہنا ہے؟ وہ اپنی روح کے ساتھ، اپنے اسپرٹ کے ساتھ، اپنے حقیقی تصور ابدیت کے ساتھ، جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو، جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، جس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہو، تو ہمیں وہ عبادت کا کلائمیکس عطا فرما جسے تو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں عبادت کے وہ طریقے عطا فرما۔ تو لہٰذا طریقے سیکھنا اور ان طریقوں کو اپنی روح کے مطابق اپنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، عبادت کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ہم حقیقتاً عبادت کرتے ہیں۔ آئیے عبادت کا سلسلہ ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ روفی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روفی صاحب آپ کے
इंतखाब कलाम के भी सदके खूबसूरत मौजू के साथ आप इस कलाम के लिए मुफ्ती साहब ने मुझे क्यों दिया है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सलामत रहे आप भी माशाअल्लाह, सलामत रहे। माशाअल्लाह। क्या बात है। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, नाजरीन वापस आते हैं तो दोबारा अपने मौजू से हम जुड़ जाएंगे। नाजरीन खुश आमदेद, रहमत सहर में आपका खैर मकदम है। खुसूसी सेगमेंट खजीना रहमत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं आज की इस नशिस्त में। मुफ्ती साहब किबला, अगर हम इस दुआ का इख्तितामिया देखते हैं जिसकी आगाज़ में तबर्रुकन हमने तिलावत भी की है, तो इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम से अर्ज़ करते हुए नजर आते हैं कि परवरदिगार तू ही मुआफ़ करने वाला है, तू ही रहम करने वाला है। इन कलिमात के लताइफ पर कुछ इशारे, और फरमाने वाले खुद अंबिया के सरदार हैं, सारी दुआ मांगने के बाद, अल्लाह हू अकबर, तमन्ना आरजू और ख्वाहिश रखने के बाद रब की बारगाह में फिर आखिर में रिपीटेडली ये अर्ज किया है, वतुब अलैना, हाय हाय हाय, इन्ना कांत तव्वाबुर रहीम। ये जो तौब है ना, ये अमर का सीगा है, ताबा यतूबु तौबतन से, और इसी से कुरान पाक में एक और अमर का सीगा तूबू इलल्लाह। तो वहां तूबू इलल्लाह, अल्लाह बंदों को हुक्म देता है कि तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। खलीलुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं तौबा अलैना, या अल्लाह तू हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। यानी लफ्ज एक है, लफ्ज एक है, लेकिन जब उसका फाइल बंदे होते हैं तो माना रब की तरफ रुजू करना, तौबा करना, और जब फाइल अल्लाह होता है तो माना तौबा कबूल करना। तो अल्लाह तबारक व तआला तव्वाब है, बंदा ताइब है, अल्लाह तौबा करने वाला, और इसके जवाब में अल्लाह तव्वाब है, और तव्वाब मुबालगे का सीगा है, अल्लाह, यानी लेकिन मुबालगा हमारी इस उर्फ और हमारी दुनिया में होता है। अल्लाह की किसी भी शान में मुबालगा तो दूर की बात है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में ये अर्ज करते थे कि या अल्लाह मैं तेरी सना वैसी नहीं कर सकता जैसे तू अपनी सना करता। वहां तो मुबालगा का तसव्वुर ही नहीं। तो ये है कि इन्ना कांत तव्वाबुर रहीम, आखिर में सरेंडर करना है और एडमिट करना है, सबमिट करना है, दुनिया को ये बताना है कि तौबा कबूल करने वाली और मेहरबान जात अल्लाह तबारक व तआला ही की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब किबला, बहुत खूबसूरत सम अप किया है सवाल। एक जीना हम तय करते हुए बरकतों के एक जहान को आबाद करने की अल्लाह तौफीक और सआदत देता है। आज के इस पूरे प्रोग्राम को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को, उसकी बरक़ात को, फ़ज़ाइल को, असरार और रमूज़ को आप कैसे सम अप करते हैं? आज की इस नशिस्त का इख्तितामिया आप कैसे नशर करना चाहेंगे? जी बहुत खूब, इसमें हमारे लिए पैगाम है, और पैगाम देखिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुरुस्त, कि दुआ जो है वो पूरी इबादत का मगज़ है, इबादत की जान है। और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। वो कहता है, वो चाहता है कि मुझसे मांगो। अल्लाह, अगरचे वो बिन मांगे भी अता फरमाता है, मगर मांगना उसे पसंद है, तो वो फरमाता है मुझसे मांगो। और फरमाता है उजीब दावत दाए इज़ा दआन, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारे, कोई मांगने वाला मुझसे मांगे, कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करे, मैं हर एक की सुनता हूँ। फिर फरमाया फल यस्तजीबू ली, बस ज़रूर तुम मुझसे दुआ मांगा करो। अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआएं सिखाई और अंबियाए किराम ने हमें उन दुआओं के तरीके सिखाए। अब आखिरी इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा, हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम दुआएं पढ़ते तो हैं, कुछ दुआएं जो याद होती हैं वो पढ़ते हैं, मगर एक है दुआ पढ़ना और एक है दुआ करना और दुआ मांगना। अगर हम सिर्फ कलिमात को, रटे रटाई चीज़ों को पढ़ते रहें एक रूटीन के अंदर, तो वो अपनी रूह से खाली हो जाते हैं। बड़ी कीमती बात। कभी अपने रब से तन्हाई में बैठकर यूं मांगिए कि जैसे आप अपने रब से हम कलाम हैं, अल्लाह, और वो सुन रहा है और यकीनन सुनता है। और फिर मांगने का लुत्फ देखिए कि कैसे रूह को नसीब होता है। वो जो रब से मांगना है दिल की गहराई से, ये हो ही नहीं सकता कि इस तलब के साथ मांगा जाए और वहां से अता न। बस ऐसे मांगने वाले हम बन जाएं, उसके करम का दरवाजा तो कोई शक नहीं। खुला क्या बात, क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला, कुछ घड़ियां मुझे इजाजत देती हैं तो मैं चंद जुमले और आगे बढ़ा के फिर रूफी साहब की तरफ बढ़ूंगा। मुफ्ती इरशाद साहब ने बड़ा खूबसूरत बात ये बताई कि ये जो रटा रटाया एक सलीका है कि जस्ट जो है वो गर्दान करते रहना किसी शय की, जिसमें उसकी रूह ही निकल जाए, सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा बन जाए, और फिर हम शिकवा भी करें कि हमारी दुआ कबूलियत का दरवाजा पार नहीं करती। इस पर कुछ कहिएगा ताकि हमें इखलास की दौलत भी नसीब हो। सफदर भाई, मैं
ہے اس رمضان المبارک میں دوسری تراویح ادا کر رہا تھا تو قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بہت ستھرا میرے مرکز میں ادارے میں. جی. تو وہ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو میں اپنے آپ پر اس وقت قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ اکبر. یعنی میں کھڑا ایسے جھومتا تھا اور جو وہ قرآن آگے وہ چونکہ مجھے اس کے میننگ سمجھ آ رہے تھے. بڑی قیمتی بات. واہ واہ واہ. چونکہ طالب علم ہوں ساری زندگی پڑھا مجھے پتا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگلے جمعے کے خطاب میں نے اسی قرآن فہمی پہ بات کر رہا تھا تو میں نے اس وقت پھر وہ واقعہ انہیں بتا کے میں نے کہا اس وقت میری خواہش تھی کاش ہر ایک کی یہی کیفیت ہو جو اس فقیر کی کیفیت ہے. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. کاش ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا. یہ بات مفتی صاحب نے بجا فرمائی کہ ان الفاظ کی اپنی تاثیر ہے. دعائے معصورہ جو ہیں منقولہ جو ہیں ان کی تاثیر ہے لیکن آپ کو بھی تو پتا ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. ہائے ہائے. اور وہاں بے خود ہو جائیے. وہاں یعنی آپ جس طرح اپنی ماں سے مانگتے ہوئے ماشاءاللہ بے تکلف ہو جاتے ہیں وہ تو ماں ہے یہ تو رب العالمین ہے. اللہ. اس طرح مانگیے پھر دیکھیے کہ عطا کس طرح ہو. سبحان اللہ. مانگنے کا ذکر کیا ہے مفتی صاحب قبلہ نے تو ہمیں سکھایا ہے ہمارے بڑوں نے کہ جب بھی مانگنا ہو تو اپنے کریم آقا کے وسیلے سے مانگو اللہ جلدی عطا کر دیتا ہے. آئیے وسیلہ اختیار کرتے ہیں نعت شریف کا. بسم اللہ رفیع صاحب ہماری پوری ٹیم کی مفتی صاحب قبلہ کی. مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ علی پور سے ان کا تعلق ہے. جی ہاں مظفر گڑھ ضلع سے کا تعلق ہے سرائے کی بیلٹ سے. اور مفتی صاحب کو بھی سمجھ جی آتا ہاں جتوئی سے. علی پور جتوئی تو بیسیکلی سندھ میں ہے لیکن وہ شہر دونوں قریب قریب ہیں اس وجہ سے علی پور جتوئی معروف ہو. میں سرائکی میں پیش تو بڑا معروف کلام ہے رفیع صاحب سارے بڑے شوق سے سنتے ہیں. ارشاد فرمائیں. ویندی تاؤں پئیے بادے سبا مدینے ویندی تاؤں پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چاہیے دکھیاں دا حال چاہیے دیوے سنا مدینے ویندی تاؤں پئیے بادے سبا مدینے ویندی تاؤں پئیے بادے سبا مدینے لکھاں پڑھوں نمازاں لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کہنے لکھاں پڑھوں نمازاں پر او سرور کہنے کوئی ایک تا تھی وجہ سجدہ یادا مدینے کوئی ایک تا تھی وجہ سجدہ یادا مدینے کوئی ایک تا تھی وجہ سجدہ یادا مدینے جنت تو ودھ گد سے دے جنت تو ودھ گد سے دے سونے نبی دا روزہ جنت تو ودھ گد سے دے سونے نبی دا روزہ کعبہ بے شک اعلیٰ مل دے خدا مدینے کعبہ بے شک اعلیٰ مل دے خدا مدینے ویندی تاؤں پئیے بادے سبا مدینے
میڈی مرض کو طبیبو میڈی مرض کو طبیبو کیویں بھلا ہٹے سو میرا دل ہے سینے اندر دل دی دوا مدینے میرا دل ہے سینے اندر دل دی دوا مدینے الحمدللہ شاکر الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا تن دا فکر تے کہنے من دی خزا مدینے تن دا فکر تے کہنے من دی خزا مدینے میری تا اوے پئیے بادے سبا سجدہ ادا مدینے وہ سنا دیں کوئی ہٹ تھی ونجے لکھا پڑھو نمازاں لکھا پڑھو نمازاں پر او سرور کہ نہیں لکھا پڑھو نمازاں پر او سرور کہ نہیں کوئی ایک تاتھی بنجے کوئی ایک تاتھی بنجے سجدہ ادا مدینے 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 روفی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ اتھان جو بھوگ بھوگے ہیں اتھان کوئی جزا مل سی واہ اتھان جو بھوگ بھوگے ہیں اتھان کوئی جزا مل سی تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی ایک مختصر وقفہ ناظرین آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک دعا سے ان کی کلمات خیر سے آج کی نشست میں ہم نے بہت سارے لطائف اسرار و رموز برکتیں ہم نے حاصل بھی کی سمجھنے کی کوشش کی ہے مفتی صاحب قبلہ کیونکہ دعا ہی ہمارا تھرو آؤٹ ایک ٹاپک اور عنوان چل رہا ہے پہلی نشست سے آج الحمدللہ 8ویں نشست تک ہم پہنچ گئے یہ سفر سیدنا آدم علیہ السلام کی دعائے خیر سے شروع ہوا اور آج جد الانبیاء کی دعا تک پہنچا ہے کیونکہ تمام ٹاپکس جو ہیں وہ دعا سے ہی اسی کا طواف کرتے رہتے ہیں تو دعا کے چند ایک مجرب نسخے بھی ارشاد فرما دیں آسان نسخے ہوں تیر بہدف ہوں سبحان اللہ کہ جسے پتا چلے کہ اور بندے کا دل مطمئن ہو جو میں نے مانگا ہے وہ مل کے رہے گا ایک ہی نسخہ جو خود قرآن میں رب کائنات نے دیا ہے کیا کہنا ہے یعنی ہم دعا تو مانگتے ہیں اور دعا اسی یقین سے مانگنی چاہیے کہ قبول ہوگی انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ نے خود فرمایا گارنٹی اور ضمانت دی ہو وہ ایک نسخہ ہے وہ یہ ہے قرآن پاک میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سبحان اللہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ یہاں یہ ہے گارنٹی لام تاکید ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میرے محبوب کا وسیلہ لے کے آؤ گے
جب محبوب کا دامن تھام کے آؤ گے، جب محبوب کا حوالہ لے کے آؤ گے، تو فرمایا پھر میں رب ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کو تاکید کی ضرورت نہیں ہے، تاکید مفتی صاحب یہ وہی بات ہے نا، کعبہ ہے بے شک اعلیٰ ملدے خدا مدینے. بے شک ایسا ہی ہے، وہی ہے. وہی بات ہے کہ وہ سبحان ہے اللہ. کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. ہائے ہائے ہائے. یہ سید سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت نے کہا، تو کہا لا وجد اللہ تواب الرحیم. اللہ نے فرمایا پھر تم ضرور اللہ کو تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے. اب تواب کا وہی معنی کہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اب جو ایک آپ جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے علماء نے، اہل علم نے، بزرگان دین نے لکھا، ایک تو یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے. کیا اچھا ہے، حلال رزق کھایا جائے. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے حلال رزق کے ساتھ ساتھ آپ پاک صاف ستھرا ماحول قائم کریں اور خود بھی پاک صاف ستھرے ہو کر ظاہراً و باطناً رب کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ اور پر نم آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے. اور سب سے زیادہ قبولیت کی جو حالت بیان کی گئی وہ سجدے کی حالت. اللہ جب آپ دعا یہ کیونکہ سجدہ جو ہے انسان تواضع اور تضرع کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اس نے وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی صورت کو زمین پہ رکھ دیا ہے. تو سجدے کی حالت میں جا کے آپ اپنے رب سے جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. لہٰذا رزق حلال ہو، درود پاک کا وسیلہ اور نذرانہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہو، پھر پاک ماحول ہو. خاص طور پر اپنے گھر کے اندر ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں جس طرح بیت اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، جی درست. تو ایک کمرہ نماز کے لیے بھی دعاؤں کے لیے بھی مخصوص کیجئے. اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے تو اس کو اتنا پاک صاف ستھرا ماحول رکھیں کہ آپ وہاں جائیں تو آپ پر خود وہ ماحول اور کیفیت طاری ہو جائے اور اس حالت میں دعا مانگے اور اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے. پروگرام کی اختتامی گھڑی ہے مفتی صاحب، ون لائنر ایک ہاں اس میں ایک یہ بات بالکل آپ نے اہم بات کی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے چونکہ ہمارا موضوع دعا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے دے دے تو آپ دوسروں کے لیے مانگیے. ہائے 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 یہ احادیث ہیں، ہائے ہائے احادیث ہیں کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو جو اس کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اس کو وہ بن مانگے دیا جائے، بائی ڈیفالٹ مل جائے، بائی ڈیفالٹ ملتا. کیا کہنا ہے، لہٰذا وہ آپ دوسروں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت اور ایمان افروز اختتامی پیغام نشر کیا ہے مفتی صاحب قبلہ نے. اللہ انہیں سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، پوری نشست سے ہمیں فیضیاب کیا. جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب تشریف لائے. ہم دونوں صحت یاب ہو گئے ہیں، قائم دائم رکھے جناب. ہم دونوں تو الحمدللہ صحت یاب ہو گئے. آپ کی طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب لگ رہی ہے، بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. روفی صاحب آپ کا شکریہ، عقیل کا، شاہ زیب کا، مبین کا بھی شکریہ. پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں ایک فرمائش آپ کی خدمت میں دو چار اشعار میں پیش کر کے واپس آپ کو مائک دیتا ہوں. اب میں رؤف نہیں، رؤفین ہیں ہم. جی بالکل، اس لیے میں بالکل تھوڑا ٹائم لوں گا کیونکہ دو بڑی شخصیات ہیں. تو ہمارے چیئرمین محترم حاجی عبدالرؤف صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہیں. حاجی صاحب کے بھی خیر مقدم. اور تو کجا من کجا، جناب منصف وارسی کی کلام کی فرمائش ہے. مفتی صاحب ابھی آپ نے سجدے میں سر رکھنے کی بات کی تو وہیں سے میں موضوع زادے راہ لے کے ہندوستان کے استاذ شاعر ہیں جناب نصیر سیراجی، ان کے چند کلمات. وہ کہتے ہیں کہ مجھ گناہگار کا پورا ہو یہ ارماں یا رب، مجھ گناہگار کا پورا ہو یہ ارماں یا رب، سر ہو سجدہ میں نکل جائے میری جان یا رب، سر ہو سجدہ میں نکل جائے میری جان یا رب. اور مفتی صاحب دیکھیے شعر کہ میری سانسوں کا وظیفہ ہو رضینا باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری سانسوں کا وظیفہ ہو رضینا باللہ، فیصلہ جو ہو تیرا دل رہے شاداں یا رب. فیصلہ یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا دل نصیب ہو جائے. روفی صاحب کی بلا، فیصلہ جو ہو تیرا دل رہے شاداں یا رب، تیری رحمت تیرا قرآن ہے میرے گھر میں، تیری رحمت تیرا قرآن ہے میرے گھر میں، کیسے کہہ دوں کہ میں ہوں بے سر و ساما یا رب، کیسے کہہ دوں کہ ہوں میں بے سر و ساما یا رب. اور روفی صاحب نے 2 دفعہ ماشاءاللہ کہہ دیا تو میں بڑی مہربانی جناب. ایک شعر اور اس کے بعد مقطع.
اللہ اکبر. مفتی صاحب روفی صاحب قبلہ, سبحان کوئی دنیا کے ناظرین, بڑا ہی ایمان افروز پیغام ہے, سنیے. ساری دنیا تو مسلمان سمجھتی ہے مجھے, اللہ ساری دنیا تو مسلمان سمجھتی ہے مجھے, بات تو جب ہے کہ تو کہہ دے مسلمان یا رب. اللہ 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 اکبر. آمین آمین. ساری دنیا تو مسلمان واہ، سمجھتی واہ، ہے واہ، مجھے, بات تو جب ہے کہ تو کہہ دے مسلمان یا رب. اور آخری شعر ہے ان کا, یا خدا خاتمہ بالخیر کی توفیق ملے, یا رب خاتمہ بالخیر کی توفیق ملے, آخری وقت رہے, آخری وقت سلامت رہے ایمان یا رب, آمین. آخری وقت سلامت رہے ایمان یا رب, یہ تو ایمان یا مفتی رب. صاحب حضور صاحب کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خاتمہ بالخیر کی. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اور یہ تمام انہی بزرگ دعاؤں سے حضور, بہت اچھا. مہربانی, بندہ نوازی. میرے بھائی صاحب کی فرمائش ہے, میں پوری کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو کجا من کجا, تو کجا من, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. 400 کا بھائی عشق تو, میں تیرے 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 400. تو اثر میں دعا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا.